باللہ میں جو اللہ کا کلام ہے اس کو باریک نہیں موٹا کر کے پڑھیں گے, زبان کو تھوڑا بھاری کریں گے وہاں. اعوذ باللہ من الشی, اب من السی غلط ہے, من السی از رانگ. ہاں, من الشی من الشی من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اعوذ باللہ, باللہ نہیں, باللہ من السی غلط, من الشیطان الرجیم غلط, it's wrong. طان الرجیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ, ملہ, اب یہاں اللہ کلام باریک پڑھیں گے, باللہ غلط ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن, رحمہ غلط, رحمہ غلط, رحمہ الرحیم, رحیم is wrong, الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب سب ساتھ میں پریکٹس کریں, جو لوگ ساتھ میں پریکٹس کریں گے وہ کمنٹس باکس میں یس لکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورۃ الفاتحہ اس کو سمجھتے ہیں, وہاں کہاں کہاں غلطیاں ہوتی ہیں تاکہ ہماری غلطی درست ہو جائے اور نماز ہماری درست ہو اور ہماری غلطیاں درست ہو جائیں اور قرآن ہم صحیح سے پڑھنے لگیں. سورۃ الفاتحہ میں جو غلطی ہوتی ہے, ہم پڑھتے ہیں اصل ہے الحمد للہ رب العالمین, تو اگر ہم اس کو الحمد پڑھ دیں, الحمد, تو یہ غلط ہے, رونگ ہے. الحمد 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 للہ رب العالمین رب العالمین. عالمین is wrong. الحمد للہ, اللہ کلام کو باریک کر کے پڑھیں گے, للہ غلط. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اگلی آیت الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم اس غلط ہے, بڑا ہا ہے, را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے, بھاری کر کے پڑھیں گے. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم.
اگلی آیت مالک یوم الدین، مالکی بڑا کاف نہیں چھوٹا کاف پڑھیں گے، مالک یوم الدین. اب شروع سے پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقیم. اہدی اگر بڑا ہاں نکال رہے تو غلط ہے، ہاں اسی طرح سے پڑھیں اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اگر انعمت پڑھ رہے تو غلط ہے، نماز بھی خراب ہو جائے گی. انعمت علیہم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اب اگلی سورہ کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الفیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
اسی طرح سے ہم آخری تک سورۃ الناس تک سوروں کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد غلطیوں کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں جی، اور اسی طرح سے ساتھ میں مشق کریں، انشاءاللہ ہماری غلطیاں درست ہو جائیں گی جی۔ پہلے ایک مرتبہ ان سورے کی تلاوت کر دیں، اس کے بعد ایک ایک آیت کی انشاءاللہ پھر مشق کرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ کون سے شہر سے آج ہماری ویڈیو کو لائیو دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے سیشن میں لائیو شامل ہیں۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ کمنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کس سٹی اور کس شہر سے آج کے اس سیشن میں جوائن ہیں۔ اگلی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. یہ قرآن کی آخر کی 10 آیات کی سورہ کی تلاوت تھی. اکثر ان سوروں کو نماز میں پڑھا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سورے کی خوب پریکٹس کریں، خوب مشق کریں، تاکہ ہماری نماز درست ہو اور ہماری نماز میں جو غلطیاں، جو خامیاں، جو کوتاہیاں ہوتی ہوں، قرآن کی تلاوت میں وہ دور ہو جائیں. اس لیے جس انداز میں ابھی میں نے آپ ان سورے کو تلاوت کیا، آپ بھی اس کی مشق کریں اور پریکٹس کریں تاکہ قرآن کو بہتر انداز میں پڑھا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اللہ نے قرآن کو ترتیل میں نازل کیا ہے، لہذا قرآن کو ترتیل میں پڑھا کریں. لہذا قرآن کو ترتیل میں اور سوار کر پڑھا کریں. قیامت میں ان لوگوں سے کہا جائے گا روز محشر میں کہ قرآن مجید پڑھتے جاؤ، جنت کے دروازوں پر چڑھتے جاؤ، اس طرح پڑھتے جاؤ جیسے کہ تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے. اس لیے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، قرآن کی سمجھ بھی حاصل کرنی چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہمارے دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں، دل کی زنگ دور ہوتی ہے، ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ہمارے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. آپ تمام شرکاء میں جن کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے وہ کمنٹس باکس میں بتائیں، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کمنٹس باکس میں بتائیں. انشاءاللہ میں مکمل کوشش کروں گا. میرے پاس میں نے اس طرح کی کلاسز اور اس کے کنٹینٹ کو تیار کر رکھا ہے کہ جن کو قرآن بالکل پڑھنا نہ آتا ہو، لے کر الف سے لے کر یا تک پوری حروف تہجی اور ان تمام الفاظ اور حروف کو جوڑ کر ملانا اور پڑھنا، زبر زیر پیش کی پہچان، کہاں کھینچنا کہاں نہیں کھینچنا، کہاں کس طرح کی آواز نکالنی ہے، پوری طرح کا کنٹینٹ ہم نے جمع کیا ہوا ہے، جس نے اگر ہمارے تقریباً 50 سیشنز کو قرآن مجید کے جوائن کر لیا، انشاءاللہ وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے گا. قرآن بقدر ضرورت اس سے پڑھنا آ جائے گا، وہ لفظوں کو ملا کر پڑھنے لگے گا انشاءاللہ. اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ انشاءاللہ قرآن کریم کو بہت اچھے انداز میں، ترتیل میں، تدویر میں، حدر میں، جیسے کہ پہلے سیشن میں میں نے بتایا تھا، وہ اس طرح انشاءاللہ پڑھنے لگیں گے. جی، تو جن کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے وہ بتائیں کہ ہم کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو ان کو کس طرح اصلاح کرنی ہے، یا کسی سے تجوید کی غلطیاں، حروف نکالنے کی غلطیاں ہو جاتی ہوں وہ بھی بتائیں. انشاءاللہ جو جس طرح بتائے گا اس طرح سے اس کو گائیڈ کیا جائے گا. اور پرسنل بھی انشاءاللہ ہم، اگر آپ کو وقت چاہیے تو ہم پرسنل بھی فری آف کاسٹ آپ کی قرآن کی عملی مشق اور اس کی پریکٹس انشاءاللہ کرائیں گے. جی، تو آپ کس شہر سے ہیں
اور کس شہر سے آج ہماری ویڈیو کو آج آپ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹس باکس میں بتائیں، اور کہ آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے اس کو بھی کمنٹس باکس میں بتائیں۔ جی ہم آپ سب کے جواب کے منتظر ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور جلدی سے کمنٹس باکس میں بتائیں۔ ہم آپ سب کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی جلدی سے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، آپ کے حصہ لینے کو قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کسی بات سے کسی کے دل پر یہ بات بیٹھ جائے، وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے، کسی کی ہمت بڑھ جائے۔ جی اس لیے آپ تمام شامل ہوں۔ جی دیوبند دارالعلوم سے ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک ساتھی دیکھ رہے ہیں۔ جی اور ایک ساتھی کہ تھینک یو۔ جی میں آپ سب کا پھر سے استقبال کرتا ہوں، موسٹ ویلکم کہ ہمارے اس سیشن میں شامل ہونے کے لیے۔ میں اب آپ لوگوں کے دلوں کو اطمینان اور سکون پہنچانے کے لیے میں چند قرآن کی آیت کی تلاوت اور کرتا ہوں، آپ اس کو سنیں، بہت فائدہ ہوگا، دل کو بڑا سکون ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ہم گوڈ سے ایشور سے آپ سب کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے دلوں کو سکون پہنچائے، آپ اور ہم سب کو بہتر گائیڈنس اور بہتر رہنمائی پہنچائے، اور ہم اپنے لارڈ سے، اپنے ایشور، اپنے اللہ سے ہم آپ سب کے لیے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو شانتی دے، آپ کو پیس، امن اور سلامتی دے، اور قرآن کی تلاوت یہ ایسی جس سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ جو جہاں سے بھی شامل ہیں، ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں، بہت احسان مند ہیں۔ جی تو جن جن بھائیوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ایک مرتبہ پھر ان سے درخواست ہے، ان سے آئی ہمبلی ریکویسٹ کہ وہ بتائیں کہ ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں اپنا سوال بھی اسلام سے متعلق کوئی بھی سوال کرنا چاہیں وہ کریں، انشاءاللہ سمجھے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that ہم آپ سب کو دل سے دھنیہ واد بولتے ہیں، اور ہمارے سیشن میں شامل ہونے کے لیے، جوائن ہونے کے لیے ہم آپ سب کے بہت آبھاری ہیں۔ جی آپ کے جو بھی سوال ہوں، آپ کے جس طرح کے بھی سوال ہوں، آپ کے کاروبار کے، آپ کے تجارت کے، آپ کے بزنس کے، آپ پرسنالٹی سے ریلیٹڈ بھی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے، اور آپ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ بھی سوالات کر سکتے ہیں۔ جی میں آپ کے سامنے مفتی شہروز ندوی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے دنیاوی علوم بھی سیکھے ہیں۔ میں نے انڈین کانسٹیٹیوشن بھی پڑھا، اور لکھنؤ یونیورسٹی سے میں نے قانون کی تعلیم بھی الحمدللہ مکمل کی ہے، اور میں الحمدللہ ابھی فیتھ ماڈل اسکول کا ڈائریکٹر بھی ہوں، جو وہاں پر بچوں کو دینی اور دنیاوی تمام تعلیمات ہم دیتے ہیں، اور
ان کو مکمل گائیڈنس کرتے ہیں، اور پیرنٹنگس پر بھی ہمارے سیشنز ہوتے ہیں. تو آپ جس کے جو بھی سوال ہوں، جو بھی کوشچنس ہوں، وہ آپ کر سکتے ہیں. ہم مکمل آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. جی، اور آپ سب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے سیشن کو لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں. جی، آپ ہمارے سیشن کو لائک اور کمنٹس بھی کریں. تمام مذاہب کے لوگ ہیں جو آج یہاں شامل ہیں، جو دوسرے ریلیجن سے بھی بلونگ کرتے ہیں، ہم سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. سب ہمارے لیے ایز اے ہیومینٹی سب ہمارے لیے بہت محترم ہیں، اور ہم ہیومینٹی کی ایجوکیشن اور اسی کو ہیومینٹی کو اور انسانیت کو ہی ہم پروموٹ کرتے ہیں. جی، ہم یہ بتاتے ہیں اپنے اس چینل کے مادھیم سے کہ کس طرح سے آپ اپنے دلوں کو سکون پہنچائیں. ہم کبھی کبھی اپنے کاموں کی وجہ سے، گھر کے کاموں کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جی، مائنڈلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کو کس طرح سے ایز اے کاؤنسلر بھی آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. میں قرآن حدیث کی روشنی میں اور بڑے بڑے تھنکرس کی روشنی میں آپ کو جواب دینے کی مکمل کوشش کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو گائیڈ کروں. جی، بیمار ہیں اس کے لیے دعا کریں. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں سے شفا ہے. سورہ فاتحہ تمام بیماریوں سے شفا ہے. اور یا شافی چلتے پھرتے خوب پڑھتے رہا کریں. اور جب پانی پئیں تو یہ کوشش کریں کہ پانی کو ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر پئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انشاءاللہ بیماری کو دور کر دے گا. جو بھی بیماری ہے، جس کی جو بھی پریشانی ہے، وہ اس کو دور کر دے گا انشاءاللہ. جی، ہما کوثر نے یہ سوال کیا ہے. جی، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور فرمائے. جی، اللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین. اور جب دعا کیا کہتے ہیں دوا کھایا کریں تو دوا کھانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھا کریں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اس کو ضرور پڑھا کریں. جی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کو ضرور پڑھا کریں. جی، اور بھی ہمارے ساتھی بتائیں جس کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کوشچنس ہو، گھر سے ریلیٹیڈ، کاروبار سے ریلیٹیڈ، بزنس سے ریلیٹیڈ، بچوں کی تربیت سے ریلیٹیڈ. اور بچے آج کل بہت زیادہ چڑچڑاپن ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ضد کرنے لگتے ہیں. اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، اس طرح کے بھی اگر کسی کو کوئی سوالات ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں. قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. جی، آج کا ہمارا سیشن قرآن سے متعلق تھا. آئیے ہم اس کی چند فضائل آپ لوگوں کو اور بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دلوں کی گندگی اور ان کا زنگ دور ہوتا ہے. ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو پیس، امن، شانتی اور سکون ملتا ہے. جی، ہم کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. چلیے آج کے ہم اس سیشن کو، اس لیے کہ تمام شراکا تک یہ اطلاع نہیں پہنچ سکی تھی، آج کے اس سیشن کو ہم آج یہیں پر ختم کریں گے. حالانکہ ہمارا سیشن زیادہ وقت کے نہیں ہوتا. جی اچھا، گردے میں انفیکشن ہے ممی کے، کچھ بتا دی. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو، آپ کی والدہ ماجدہ کو شفا عطا فرمائے. جو ان کے گردوں میں انفیکشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر فرمائے. جی، جب اپنی والدہ کو آپ دوا دیا کریں تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ یہ ضرور پڑھا کریں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ صبح شام پانی پر دم کر کے، اور وہ پانی ضرور پلایا کریں. جی، وہ پانی ضرور پلایا کریں. انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہم بھی کریں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ہمارا سچا یقین ہے اور ہم اپنے دل کے ساتھ اور اطمینان بخشی کے ساتھ اگر ہم مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بیماریوں کو دینے والا ہے. وہ ضرور ہماری بیماریوں کو دور کرے گا انشاءاللہ. وہ ہم کو شفا دے گا. جی، وہ تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرے گا. تو ہما کوثر، آپ اپنی والدہ کی خوب خدمت کریں. جی، ان کی خوب خدمت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور
جو ان کے گردوں میں انفیکشن ہے، سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گردوں کے انفیکشن کو دور فرمائے، آپ بہتر علاج کریں اور دعاؤں کا خوب کثرت سے اہتمام کریں۔ جی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کے ساتھ اگر آپ اپنی والدہ کو پانی پلائیں گی جی اور ان پر دم کریں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد یہ بیماری کور ہو جائے گی۔ جی، یہ مجرب عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے اس میں۔ جی، اور دوسری رہنمائی ہم آپ کی یہ بھی کریں گے کہ آپ ممکن ہو سکے تو ان کو کلونجی کا پانی پلائیں، کلونجی کھلائیں، کلونجی میں بھی ہر بیماری سے شفا ہے، کلونجی۔ جی، اور بھی کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جی، کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ساتھی؟ جی، کاروبار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کریں، میں بار بار بتاتا ہوں اور میں نے شارٹ ویڈیو بھی اپنے اس پہ ڈالی ہوئی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ جی، اگر ہمارے اوپر کچھ قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے۔ اور ہر نماز کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو خوب کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ کاروبار میں خوب برکت ہوگی، خوب اضافہ ہوگا۔ جی، کاروبار میں خوب برکت ہوگی، خوب اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، آپ کامیابی نصیب فرمائے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ حرام رزق سے حفاظت فرمائے۔ جی، حلال رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جی، ٹھیک ہے، ہم آپ تمام سے آج رخصت چاہیں گے۔ جی، انشاءاللہ کل ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارگاہ الہی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو اور ہمارے اسٹیشن کو قبول فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔